बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। FATF पर थोड़ी सी गुफ्तगू करूँगा क्योंकि वो हमारे कौमी मफाद की बातें हैं जिस पर हस्ब इख्तलाफ ने बाकी काफ़ी उनको लान तान तो बहुत हो रही है आवाम की तरफ से और उनको ज़लील ख्वार किया जा रहा है। यानी यहाँ तक कि लोग उन्हें गद्दारों के ज़ुमरे में डाल रहे हैं और रोज़ फेसबुक पे लोगों की तस्वीरें आ रही हैं 190 की, क्योंकि 190 का धारा जो है ना वो इन लोगों ने अपने लिए मुंतखब किया है। ये 190 मेंबर जो थे इन्होंने मुखालफत की थी। ये ठीक है, सियासत अपनी जगह, इख्तलाफ अपनी जगह, आपके मुतालबात अपनी जगह, लेकिन जो कौमी धारे की बात होती है आप उसको कम से कम इतना इजी ना लें और इसको गवर्नमेंट को उस पर अपना किरदार अदा करने दें। आप मुखालफत करें जो आपके मुतालबात हैं, जो आपकी हाजात हैं। जैसे बिलफर्ज आपकी हाजत है कि भाई नैब के कवानीन में तरमीम की जाए कि हमें रिलीफ मिले, यानी आपके रिलीफ की बात है और तरमीम की बात कोई नहीं, इतना बड़ा मसला नहीं। तरमीम अगर आप चाहते तो आप लोगों की जब हुकूमत थी पहली 5 साल जरदारी की, मिस्टर 10 की, और उसके बाद मिस्टर 25% की यानी नवाज शरीफ की, आप इसको 25% कह लें, वो 10% है, ये 25% है। इन्होंने क्योंकि जो भी ये ठेके देते थे, चाहे वो मोटरवे के हों, चाहे वो ब्रिजेस के हों, चाहे वो एयरपोर्ट के हों, किसी के भी देते थे, तो 25% तो ये अपना बिल्कुल साफ़ी मांग लेते थे कि ये हमारा है। और उसके बाद 25 के बाद 18% वो जो ठेकेदार था वो MNA MPA जो उसके हल्के का उस इलाके को लगते थे वो उनकी चली जाती थी कमीशन। उसके बाद ऑफिशियल तौर पर, जो कि है गलत, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के कागज़ों में वो बिल्कुल जायज़ है कि SDM, क्लर्क, PN और चेक करने वाले, फील्ड में जाने वाले, इनको तकरीबन 20% इनकी कमीशन बन जाती है। यानी क्लर्क जो है वो बिल पास करवाने के भी लेता है, SDM, इंजीनियर, ये जो हैं इनके भी 2-2, 3-3% सबके होते हैं, ये भी अपनी कमीशन लेते हैं। और इस तरह करके ये आपके 40, 50, 60, 63% जो है ना वो जेन्युइन रकम जो है, जो टेंडर जो है अप्रूव हुआ होता है, जिसकी फेजिबिलिटी बनाई जाती है कि ये यहाँ पे 100 रुपये लगेंगे, जिस फेजिबिलिटी के बारे में बताया जाता है कि इस पिलर को खड़े करने में 100 रुपये लगेंगे, 64 या 63 रुपये वहाँ से निकल जाएं तो बाकी आप बताएं कि 37 जो है वो उसमें क्या मजबूत चीज़ बनेगी, उसमें सरिया क्या डलेगा, सीमेंट क्या डलेगा। तो ये लोग खाते आए हैं कि आज की बात नहीं है, क्योंकि मेरे नॉलेज में भी बहुत सी बातें हैं। मैं एक दोस्त ठेकेदार था, उसके साथ एक दफ़ा इसी तरह टेंडर हो रहे थे, तो वहाँ मैं जब गया हूँ CDA के, तो मुझे वहाँ जाके मालूमात मिली कि यार ये यहाँ पे तो ये घपले होते हैं। खैर मैं दूसरी तरफ चला गया, बात कर रहा था कि नैब के कवानीन में तरमीम वो चाहते थे, तो ठीक है कर लें। आप लोग अपने दौर में अगर नहीं कर सके, चलें आज भी दौर आ गया है। मैं एज एक अवाम आपसे मुतालबा भी करता हूँ और आपको राय भी देता हूँ और आपसे राय लेता भी हूँ कि 18वीं तरमीम आपने अक्सरियत राय से मंजूर कर ली थी, 19वीं तरमीम आपने अक्सरियत राय से मंजूर कर ली थी। अगर आपने 18वीं और 19वीं तरमीम मंजूर करवा ली थी, जबकि 18वीं आपके फेवर में है क्योंकि आपको खाने को फ्री हैंड मिलता था, 19वीं तरमीम में अब क्योंकि जज वगैरह जो लगते हैं वो आपकी फेवर के नहीं लगते, तो इसलिए अब अपने फेवर के जज लगवाने के लिए ये 19वीं तरमीम जो है इसमें
آپ ترمیم کروانا چاہتے ہیں، آپ 18ویں میں بھی کریں 19ویں میں بھی کریں، گورنمنٹ بیٹھ جائے ڈیسائیڈ کرے کہ 18ویں میں کیا کرنا ہے اور 19 میں کیا کرنا ہے، دونوں میں کریں، ایک طرف نہ چلے نا۔ اگر آپ نے 18ویں کی ہے تو آپ نے 19ویں بھی کی ہے، دونوں ترمیمیں آپ نے کی ہیں، تو اب دونوں کے لیے بیچ میں آ جاؤ، مقابلے میں آ جاؤ، تاکہ پتہ لگے کہ عوام کو کیا آپ لوگ دینا چاہ رہے ہیں یا آپ اپنے ہاتھ میں کیا رکھنا چاہتے ہیں۔ یعنی پھر بھی یہ جو ہے وہ مولا جٹ کا گنڈاسا جو ہے وہ اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتے ہیں کہ جہاں دل کرے کہ جس کی گردن اڑانی ہے اڑا لیں۔ آپ دیکھیں پہلے کسی زمانے میں بے نظیر نے اسی طرح کیا تھا، نسیم حسن شاہ کو بنا لیا تھا، 3-4 جج جو ہیں اوپر کے وہ اڑا دیے، اور اس کو صرف اس لیے لے کے آئے تھے کہ یہ ہماری فیور کا آدمی ہے۔ اسی طرح بھٹو نے ضیاء الحق کو لے کے آیا تھا 5 بندے کراس کر کے، کیوں کہ اس کو اپنی فیور کا بندہ چاہیے تھا، اسے اپنے لیے ایک چمچہ چاہیے تھا، اسے اپنے لیے کوئی چیف آف سٹاف نہیں چاہیے تھا، اسے اپنے لیے چمچہ چاہیے تھا۔ اسی طرح بے نظیر نے بھی یہی کیا تھا کہ جب اس کے اختیار میں آیا، میں بلکہ بے نظیر کے بعد ایک بھٹو کی بات آپ کو پرانی بتاتا ہوں کہ جب بھٹو کا دور تھا اس ٹائم اس نے جج وہ لگائے تھے جو MNA MPA ہارے ہوئے تھے، اور وہ وکیل انہوں نے LLB کیا ہوا تھا، تو جس میں ایک گجر خان کا نالائق ترین آدمی بھٹی، اور اسی طرح مری کا، مطلب انہوں نے وہ جج لگائے تھے کہ جو ان کی پارٹی کے لوگ تھے اور جنہوں نے فیور کی ہوئی تھی پارٹی کی، ان لوگوں کو انہوں نے ایز اے جج لگا دیا تھا۔ یہ بھٹو کے دور کی بات ہے، وہ دور بھی ہم نے دیکھا ہوا ہے۔ پھر نسیم حسن شاہ کو جب لگایا بے نظیر نے، تو اس نے بھی اسی لیے لگایا تھا کہ جو ہماری مرضی ہوگی وہ ہم کریں گے۔ تو آپ نے دیکھا کہ زرداری نے کیا نہیں کیا، ہر آدمی کو اس نے اغوا بھی کیا، تاوان بھی ان سے وصول کیے، اور اس کے بارے میں تو اسلام آباد کے جو لڑکے تھے پیپلز پارٹی یوتھ کے، وہ کہا کرتے تھے کہ یار اگر کوئی کام ہو تو ہمیں بتائیں پلیز، ہم بے نظیر سے لے لیں گے یہ وہ کام۔ تو اگر زرداری کو پتہ لگ گیا تو زرداری نے سیدھا ہمیں بھی کک مار دینی ہے، اور 10% بھی ہم سے، یعنی ان کے اپنے ورکر جو تھے وہ ان سے متنفر تھے کہ یہ اگر ہمیں کھانے کو مل رہا ہے تو یہ کھانے کو کیوں آ جاتا ہے آگے۔ یعنی اپنے ورکروں کے منہ سے بھی نوالا وہ چھینتا تھا حرام، لیکن وہ حرام بھی انہیں کھانے کے لیے نہیں دیتا تھا، کہتا تھا مجھ سے بڑا حرامی کون ہے۔ تو یہ اپنے لیے وہ دولت اور اپنے بچوں کے لیے پیدا کر رہا تھا۔ آج بلاول کہتا ہے کہ میں بھائی لیڈر بنوں گا، تو یہ لیڈر تو اس کو مجھے یاد ہے کہ جب یہ F10-4 میں پڑھتا تھا، نرسری میں تھا یا 1 میں تھا یا KG میں تھا، تو وہ ہمارے دوست کے بیٹے نے اس کو ایک بار تھپڑ مارا تھا، بے نظیر اس ٹائم کیونکہ وزیر اعظم تھی، تو وہ اپنے سیکورٹی گارڈ اور بے نظیر جناب اسکول میں آ گئی، اور انہوں نے کہا جی بلاؤ اس کے بچے کے باپ کو بلایا۔ وہ خیر دوست ہمارا آ گیا، کیونکہ وہ بھی تیمینہ دولتانہ کے خاندان سے تھا، اس کے بھی کوئی یہ نہیں، کوئی غریب آدمی ہوتا تو کیا پتا اسی ٹائم اس کے باپ کو بھی لٹا لیتے، اور اس کو جو ہے نا پہلے وہیں پہ لتر مارنا شروع ہو جاتے۔ وہ تو بے نظیر کے آنے سے پہلے ہی سارے کام ہو جاتے، لیکن کیونکہ وہ بھی پاورفل تھے، کیونکہ اس کے والد خود کرنل تھے کسی زمانے میں، تو انہوں نے دیکھا کہ بھئی یہ تو بات ہاتھا پائی والی ہماری نہیں ہے کہ ہمارے ہاتھ میں شاید آئیں یا نہ آئیں۔ پھر وہ دوست نے کہا کہ بھئی بچوں کی بات ہے، ہم دفتر میں بیٹھتے ہیں، بچوں کو گراؤنڈ میں بھیج دیں۔ بلاول کو بھی بھیج دیا، اس نے اپنے بیٹے کو بھی بھیج دیا، وہ دونوں گئے جا کے، پھر وہ کھیلنا شروع ہو گئے۔ اس نے کہا کہ بے نظیر کو اس نے کہا یہ اتنی سی بات تھی کہ جس کے لیے تم نے مجھے بھی بلا لیا، خود بھی تم چلی آئی ہو کہ بھئی ایک بچے کو تھپڑ مار دیا، یہ بچوں کا معمول ہوتا ہے، بچوں سے بڑوں کی لڑائی کرنا کتنی کم عقلی کی بات ہے۔ میری ویڈیو